تم ہوش میں تو ہو برہودار؟ معلوم بھی ہے یہ کہ تم نے ابھی ابھی کیا کہا ہے؟ دادا نے معاملے کی سنگینی کو جانتے ہوئے قدرے دھیمی آواز میں کہا، مگر لہجہ برہمی لیے ہوئے تھا۔ جی انکل، میں اپنی بقائے میں ہوش و حواس میں اس بات کا دوبارہ اقرار کرتا ہوں کہ گل رانا میری جائز اور شرعی بیوی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے اور اگر آپ لوگوں کو میں ابھی بھی غلط اور جھوٹا لگوں تو آپ سب بے شک فلک آنٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ فلک بار بار گل کو سینے سے لگائے آیت آیت کی گردان کاٹ رہی تھی۔ اس لحاظ سے آیت شرجیل یقیناً گل رانا ہی تھی، اس کی جائز اور شرعی بیوی۔ کیا یہ لڑکا جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے؟ دادا کڑے تیور لیے فلک سے دریافت کر رہے تھے۔ جی ابا جی، حسام کا ادا کیا گیا ایک ایک لفظ بالکل سچ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ فلک اٹک اٹک کے بہت مشکل سے گویا ہوئی تھی۔ اس کی جان تو فی الحال اپنی بیٹی میں اٹکی ہوئی تھی جو بے ہوشی میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑائی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ رحم ابھی ہسپتال سے آیا تھا۔ ڈیوٹی کار کے بغیر میں غیر معمولی ہلچل کو محسوس کر کے سیدھا ڈائننگ روم کی طرف ہی چلا آیا جہاں باقی سب افراد موجود تھے۔ کیا ہوا ہے گل کو؟ رحم تیزی سے گل کی طرف دوڑا تھا جو صوبے پہ دراز تھی اور اس کے گرد گرد کے سبھی افراد موجود کو ہوش میں لانے کی تگودو کر رہے تھے۔ ہٹیے آپ سب، تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھنے دیں۔ رحم کا لہجہ ہلسن پروفیشنل ہوا۔ سب تھوڑا پھانسے پر ہو گئے تھے مگر حسام ٹس سے مس نہ ہوا اور گل کے پاس صوفے کے ساتھ لگا دو زانوں بیٹھا رہا، جیسے اگر وہ ذرا سا بھی گل سے دور ہوا تو پھر دوبارہ کہیں گل کو نہ کھو بیٹھے۔ رحم کے دماغ میں کئی سوالات کھل بلا رہے تھے مگر فی الوقت وہ کچھ بھی پوچھ نہ سکا تھا۔ اس کی وجہ گل کی لمحہ بلمحہ غیر ہوتی حالت تھی اور وہ مکمل گل کی ہسٹری جانتا تھا جس کی وجہ سے وہ آج ان حالوں کو پہنچی تھی۔ میں نے فی الحال اس کو سکون کا انجیکشن دے دیا، ابھی اس کو شدید آرام و سکون کی ضرورت ہے، اس لیے پلیز آپ سب لوگ بھی گل کو فی الحال ڈسٹرب نہ کریں۔ رحم نے گویا جتاتے ہوئے کہا تھا۔ فلک آنٹی مجھے بتائیے گل کا روم کس طرف ہے؟ حسام ایک دفعہ پہ گل کو تھام چکا تھا کسی نازک سے کلیگتا اپنے مضبوط بازو کے حصار میں۔ رحم نے بڑی حیرت اور تعجب سے حسام کو دیکھا تھا اور پھر تمام افراد کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جاؤ فلک، گل کو لے کر جاؤ کمرے میں۔ ہنا نے گویا فلک کی مشکل آسان کی تھی۔ انہیں آنٹی بس آپ مجھے یہ بتا دیں فی الحال کہ کون سا کمرہ ہے گل کا؟ حسام نے فلک کو کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فلک ان دونوں کے ساتھ جائے۔ وہ کچھ لمحے اپنی محبت، جنون زندگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کو شاید معاف کر دیا تھا جس کی وجہ سے آج کتنے معتبر انداز میں اس کو واپس ملی تھی۔ فلک خاموشی سے حسام کو لے کر ڈائننگ روم سے باہر نکلی تھی۔ حسام گل کے کمرے کا راستہ دکھا کر خود واپس پلٹ آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ رحم نے پوچھا، لہجہ حد درجہ اشتعال آمیز تھا۔ ہمیں بھی نہیں معلوم یہ سب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ فلک نے تو ہم لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی مفقود کر کے چھوڑی ہیں۔ مطلب؟ رحم بے صبری سے پوچھنے لگا۔ مجھے سمیت ہم سب کے سوالات کا جواب صرف اور صرف تمہاری پھوپھی ہی دے سکتی ہیں۔ دادی نے گویا بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہفا ہفا سی اپنی لاٹھی تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حسام اپنی کل متاع کو مضبوطی سے اپنے دونوں بازو کے حصار میں اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس نے گل کو احتیاط سے تکیہ درست کر کے بیڈ پہ لٹایا اور اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر کے تکیے پہ پھیلا دیے۔ دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ کے چیئر پہ رکھ دیا تاکہ گل کو کسی بھی طرح سے الجھن کا احساس نہ ہو اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بس پرسکون ہو کر سوتی رہے۔ پھر خود واپس پلٹا اور بیڈ روم کا دروازہ لاک کرنے کے بعد کمرے پر ایک تارانہ نگاہ ڈالی۔ کمرے میں وائٹ پلو رنگ کی گئی تھی۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ براؤنش بلیک کلر کا فرنیچر کمرے کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ کمرے کو اینٹیک وائٹ اور براؤن رنگ دیا گیا تھا آرٹسٹ انداز میں۔ کمرے میں کرٹن کی جگہ نفیس و خوبصورت چیکس ڈالی گئی تھی۔ روم میں چلتی ڈم لائٹ نے کمرے کو مزید سجا دیا تھا۔ وہ لائٹس ہلکی کرتا گل کے بہت پاس قریب ہی دراز ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو گئی، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرو گی جب تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گی، مگر میں تمہاری ہر نفرت کا جواب محبت سے دوں گا، چاہے تم مجھ سے کتنی بھی پیروی کیوں نہ برت لو۔ وہ گل کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سرگوشیانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ ہاتھ سے اس کے سر میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے راحت پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، بہت زیادتی کیا ہے، میں درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہوں، مگر گل تم دیکھنا کہ میں کس طرح سے اپنی ایک غلطی کا ازالہ کرتا ہوں۔
میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ماضی کے تمام تر تاریخ کو تم بھول جاؤ گی، بس کچھ یاد رہے گا تو وہ ہے صرف اور صرف اپنے شوہر حسام راہیل کی دیوانگی کو چھوتی محبتیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے پرحدت ہاتھوں میں تھام کر گل پہ تھوڑا جھکا اور اپنی محبت کی انکساری نشانیاں اس کے معصوم اور سادہ چہرے پہ ثبت کر ڈالی تھی۔ حسام کا دماغ اب بہت تیزی سے آگے کے لاحق عمل طے کر رہا تھا۔ یہ تو طے ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میں گل کو رخصت کر کے اپنے گھر کی زینت بنا کر لے جاؤں گا یہاں سے۔ پر بھائی آدم اور حور گئے تو گئے، آخر کہاں؟ ہینا روتے ہوئے بولی تھی، فکر نہیں کرو ہینا، ہمارے بچے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سب کو اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ طاہر صاحب نے رو رو کے ادموئی ہوئی ہینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر اندر سے ان کا دل جانتا تھا کہ یہ صرف حالی حولی تسلی ہی ہے۔ جوان جہان بیٹا اور بہو نہ جانے کہاں تھے، کس حال میں تھے۔ زہرا کا دل اندر سے بہت خوف زدہ ہو رہا تھا۔ بہو بھی وہ تھی جس کو انہوں نے گھر کی سبھی بچوں سے زیادہ پیار کیا تھا۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے خرم نے سبھی سے خوب لاڈ اٹھوائے تھے۔ آپ لوگ فکر مت کریں، میر اور زید گئے ہیں نا، انشاءاللہ دیکھیے گا ساتھ ہی لے کر آئیں گے ہمارے دونوں بچوں کو۔ زہرا یہ سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ ہود کو بھی تسلی دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ہود کو اس کڑے وقت میں بہت نڈر ظاہر کر رہی تھی، مگر پھر بھی پلکوں کی نمی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ میر بیٹا کیا ہوا، کچھ خبر ملی؟ احمد صاحب نے جیسے ہی میر اور زید کو واپس آتا دیکھا، وہ لپکنے کے انداز میں ان دونوں تک پہنچے تھے اور قدر دھیمے آواز میں استفسار کر رہے تھے، نہیں ابو کیا ہونا ہے، بس آدم بھائی کی کار ملی ہے، بہت ہی بدتر حالت میں، شیشے وغیرہ سب ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوئے ملے ہیں۔ زید نے پریشانی سے باپ کو دیکھتے ہوئے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ زید کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ جیسے وہ ابھی رو جائے گا۔ کہاں سے ملی ہے گاڑی؟ احمد صاحب بے قراری سے دریافت کر رہے تھے۔ انکل ہائی وے کے راستے میں پڑنے والی جاڑیوں میں سے۔ میر نے آہرکار دل پہ پتھر رکھ کے معاملے کی سنگینی احمد صاحب کی گوشے گزار کی۔ احمد صاحب گرتے گرتے بچے تھے۔ میر کی کہی آخری بات سن کر ابو پلیز انکل سنبھالیے خود کو، جلد ہی ہم لوگ آدم اور حور تک پہنچائیں گے۔ میر نے احمد صاحب کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا، مگر اندر سے اس کا دل بھی کئی اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ کیا ہے یہ شخص جس قدر میں اس کے بارے میں منفی خیالات رکھتی ہوں؟ یہ شخص میری ہر سوچ کی نفی کرنے پر تلا رہتا ہے، زمل روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ خرم اور آدم کی گمشدگی اس کو بے چین کر رہی تھی، مگر دوسری طرف وہ اپنے شوہر کی اقدامات بھی بہت حیرانی سے ملاحظہ کر رہی تھی۔ میر پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر شام 4 بجے سے آدم و خرم کو تلاش کر رہا تھا، بغیر اپنی پریشانی پر ایک بل بھی لائے۔ آج نہ جانے کیوں زمل کو اس پورے عرصے میں میر حنیت سادان دل کی بہت اپنا اپنا ہمدرد سا لگا تھا۔ فلک کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھا جو حسام اس کو دوپہر میں دے کر گیا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ فلک اپنی لکڑی سے بنی راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی، سائڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ شرجیل مجھے تمہاری آج بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ کل تھی، چاہے تم نے مجھے کبھی بھی نہ چاہا ہو۔ وہ لفافہ کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لفافہ کھول کر اس میں سے ہاتھ نکال کر وہ پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، آنکھیں اس کی حیرت اور بے یقینی سے پھٹی رہ گئی۔ کئی چیزوں سے وقت نے ایک ساتھ کئی پردے اٹھائے تھے، وہ حق تک رہ گئی تھی۔ میری ہمت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، زید نے زار و قطار روتے ہوئے میر اور رحم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس وقت سردخانے میں موجود تھے۔ نہیں مجھے پتہ ہے آدم بھائی اور خرم بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، رحم ہذیانی انداز میں روتے ہوئے چیخا تھا، جبکہ میر حنیت بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اسٹریچر تک آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی لرزش میر کے اندر کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ میر نے ہمت مجتمع کر کے اسٹریچر پہ لیٹی مردہ وجود کے چہرے پر سے سفید کپڑا ہٹایا۔ شدید گرج چمک کے ساتھ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ آدم کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، وہ پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا۔ خرم وہ بری طرح سے چیختے ہوئے خرم کی ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرم کا سر ڈیش بورڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ آدم کو اپنی فکر نہ تھی، وہ دیوانوں کی طرح بس اپنی کل متاع کو ہوش میں لانے کی تگ و دو کر رہا تھا، جبکہ اس کے خود کے ماتھے پر ہلکا ہلکا خون بے رس رہا تھا، مگر وہ اس سے لاپرواہ خرم کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ دونوں جب میر کے گھر سے واپس آ رہے تھے، جس روڈ سے ان کو آنا تھا وہاں پر پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اس لیے آدم کو اپنا روٹ تبدیل کرنا پڑا۔ وہ پہلے ہی زید کی وجہ سے بہت پریشان تھا،
اس سے ڈرائیونگ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مستقل زید کے متعلق ہی سوچے چلے جا رہا تھا۔ بے دہانی میں وہ بجائے کار والے راستے پر گاڑی کو ڈالنے کے ہائی وے کو جاتے سڑک پر گاڑی کو ٹرن کر گیا تھا۔ آدم اپنی ہی سوچوں میں بہت آگے تک نکل گیا تھا۔ سڑکوں پر گھومتے ان دونوں کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ اونگتی اونگتی گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ او مائی گڈنس! میں ہائی وے والی روڈ پر نکل آیا۔ آدم کو ٹول پلازا پہنچ کر ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چونک گیا، مگر اب مجبوری تھی کہ یو ٹرن لینے کے لیے اس کا ٹول پلازا کراس کرنا ضروری تھا۔ آدم ٹول پلازے سے کافی دور نکل آیا تھا، مگر ابھی تک اس کو یو ٹرن نہیں مل رہا تھا۔ وہ یو ٹرن دے کے جیسے گاڑی کو ٹرن کرنے کو تھا، جب اس کے ہاتھوں سے گاڑی کنٹرول سے باہر ہوا۔ اچانک سامنے موجود پول سے جا ٹکرائی۔ خرم ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اس کا پورا وجود بارش اور ٹھنڈ سے سرد پڑ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شیشے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ دونوں بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ خرم کے وجود پہ بظاہر تو آدم کو کوئی بھی زخم یا چوٹ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو بہت مشکل سے تھام کر گاڑی سے اترا تھا۔ اس کو اس وقت صرف اور صرف خرم کی فکر لاحق ہوئی تھی، جو اب ٹھنڈ سے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ آدم نے گاڑی کو وہیں چھوڑا۔ اس کو اتنا تک خیال نہیں رہا تھا کہ وہ اپنا موبائل اور خرم کا ہینڈ بیگ ہی اٹھا لیتا۔ چھاجو مینا برس رہا تھا۔ رات کی تاریکی چار سو اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ وہ خرم کے اپنے بازو میں اٹھائے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، گزرتی گاڑیوں سے لفٹ مانگنے کی تگدو کر رہا تھا، مگر اندھیری رات میں کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ جب اچانک ایک کباڑیا اپنا تھیلا دھکیلتے ہوئے اس کو سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ پلیز بھائی میری مدد کر، ہمیں بس بارش کے تھمنے تک کہیں پہنچا دے، میری وائف کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ وہ خرم کے نیم بے ہوش وجود پہ بسی سے نظر ڈالتا کہہ رہا تھا، ہاں ہاں آؤ صاحب۔ وہ بھلا مانس شخص شاید اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد کا فرشتہ بن کر بھیجا گیا تھا۔ صاحب آپ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ میں لکڑیاں لینے نکلا تھا شام کو گھر کے لیے شہر کی طرف، مگر بارش کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے وقت ہو گیا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا۔ آدم بس یوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ وہ سن ہی کہا رہا تھا کچھ۔ اس کا دھیان تو صرف اور صرف اپنی ٹڈی کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ زبیدہ جلدی آ، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں۔ خالد نے اپنے سر پر سے گیلا صافہ ہٹا کر صحن میں بچھے تخت پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ خالد ایک کباڑیا تھا۔ اس کا گھر 2 کمروں اور کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ نیک بخت مہمانوں کو کمرہ دکھاؤ اور ان کے کھانے پینے کا کچھ کرو انتظام۔ خالد نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، جی جی بسم اللہ، مہمان رحمت ہوتے ہیں اللہ کی۔ آؤ آؤ۔ زبیدہ شاید کافی باتونی تھی، اس لیے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ آدم کو ان لوگوں کے حالات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، وہ خوش دلی سے کہنے لگی۔ نہیں آپ کا بہت شکریہ، مگر خاتون ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے، بس آرام کرنا چاہتے ہیں۔ پریشانی سے اس کی بھوک پایا سے سرے سے ہی مار چکی تھی۔ زبیدہ خاتون کے جانے کے بعد آدم نے کمرے کا دروازے کا لاک اچھی طرح سے لاک کیا، کیونکہ اس دروازے میں ایک لوہے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ بس آدم نے اپنی جیکٹ اتار کر سر پہ رکھی اور سکھانے کے لیے وہ ابھی اپنی شرٹ کے بٹن ہی کھول رہا تھا، جب ایک دفعہ پھر دروازے پر کھٹکا ہوا۔ آدم کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہاتھ رکے تھے۔ جی کہیے۔ وہ جی اماں نے یہ کپڑے بھیجے ہیں آپ لوگوں کے واسطے۔ وہ لیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، مگر اس کو تو شاید ضرورت نہ تھی، مگر خرم کو بہت شدید ضرورت تھی خشک کپڑوں کی۔ وہ آدم کی طرح مکمل بھیگ چکی تھی۔ شکریہ کہنا اپنی امی کو۔ آدم نے مسکرا کر 10 سے 11 سال کی عمر کے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چاچا اللہ جان ہمیں وہ رکا اور پھر اپنے کپڑے سامنے لگی کونٹی پر لٹکائے سوکھنے کے لیے۔ صبح اس کو ہر حال میں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ اس کو کچھ ہی دیر پہلے یاد آیا تھا، وہ اپنا فون تو گاڑی میں ہی بھول گیا تھا۔ واپس کڑکتی بجلی اور تیز موسلادھار بارش میں سے فون کو لینے جانا اس کو نیری حماقت لگا۔ دوسری طرف خرم تھی جو لمحہ بہ لمحہ سرد پڑتی جا رہی تھی۔ آدم نے ایک طائرانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں فرنیچر کے نہ بڑے ایک چارپائی اور ایک خستہ حالت میں رکھی گئی ایک چھوٹی سی الماری موجود تھی۔ خرم اٹھو شاباش کپڑے چینج کر لو، وہ اپنے ہاتھ سے اس کے گال تھپ تھپا کر بولا تھا، مگر خرم ٹس سے مس نہ ہوئی، سردی سے کانپ رہی تھی۔ آدم کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی طرح سے خرم کے سرد پڑتے وجود میں گرمائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی پاؤں کو سہلاتا تو کبھی دیوانہ سا ہو کر اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگتا، مگر اس کی ہر ایک کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی۔
خرم کے وجود سے چپکے گیلے کپڑے اس کی حالت مزید خراب کر رہے تھے۔ آدم نے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں موجود واحد موم بتی کو بھی بجھا دیا۔ اپنی شہادت کی انگلی کی مدد سے چند ہی سیکنڈ لگے تھے۔ آدم نے خرم کی زندگی بچانے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں اپنے وجود سے ہدایت پہنچا رہا ہوں اور اس کے لیے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ میں جائز اور شرعی حق رکھتا ہوں تم پر اور تمہاری محبت وجود پر۔ اس کے بھیگے لباس کو تن سے جدا کرتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ خرم اس کے لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی جسارتوں اور اس کے پرحدت وجود سے اپنے وجود سے پگھلتی گرمائش کو محسوس کرتی آہستہ آہستہ نیم بے ہوشی سے حواسوں میں لوٹ رہی تھی۔ وہ بکھلائی تھی اپنے وجود پر جو کہ آدم کو دیکھا۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے پھڑپھڑا رہے تھے مگر آدم نے اس کو بولنے سے پہلے اس کے کان کی بہت نزدیک سرگوشی کی۔ خرم مزاحمت کرنا چاہ رہی تھی جب آدم نے اس کے لبوں پہ اپنے انگارے کے مانند دہکتے ہوئے لب رکھے تھے اور پھر تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے خرم کے حیا سے صرف پڑتے چہرے کو دیکھا، جذبات سے جو لہجے میں گویا ہوا، پلیز ڈیڈی آج نہیں، بس آج ان لمحوں کو جی لینے دو، تم مجھ میں سما جاؤ، میں تم میں سما جاؤ، پانی۔ وہ خشک لبوں اور لرزی آواز میں پانی مانگ رہی تھی۔ اماں دیکھ باجی کو ہوش آ گیا ہے، باجی پانی مانگ رہی ہے۔ خرم کو اپنے کانوں میں کسی بچی کی آواز گونجتی محسوس ہوئی، میرے شوہر کہاں ہے؟ خرم تو گویا کچھ بھی سن نہیں رہی تھی، اس کو صرف فکر تھی تو وہ تھی اپنے آدم کی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، مجھے آدم کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے آدم کے پاس لے چلے، خدا کا واسطہ مجھے میرے ڈائناسور سے ملوا دو۔ وہ روتے ہوئے بولی، عزیزانی آپ کو ہوش تو آ گیا ہے، شکر ہے، مگر آپ بیٹھے نہیں، آرام کریں، آپ کی پشت پہ گاڑی کے کانچ چبھنے سے ٹوٹنے سے معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے میرے شوہر کے پاس لے جائیے۔ خرم کو لگ رہا تھا جیسے گزری رات میں اس کے اور آدم کے درمیان مٹی دوریاں محض ایک خواب تھی۔ سامنے کھڑی درمیانی عمر کی پروقار سے خاتون نے بے بسی سے خرم کو دیکھا، پلیز مجھے آپ لوگ بتا دیں میرے شوہر کہاں ہیں؟ خرم تو گویا کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، اس کو صرف فکر تھی تو وہ تھی آدم کی۔ آدم کے ساتھ بچپن میں گزرے وقت کے کئی حسین لمحات اس کی بھیگی پلکوں پر اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ آدم کے لیے بے چین سی ہو گئی تھی، پریشان مت ہو بیٹا، تمہارا سر کا سائیں بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس کے سر پر بھی چوٹ آئی تھی مگر وہ اپنی چوٹ بلائے بس تیرے لیے ہی پریشان رہا، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ پھلتی پھولتی رہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو شوہر زندگی گزارے۔ چوٹ؟ خرم آدم کی چوٹ لگنے کے بابت جان کا مزید پریشان ہو اٹھی تھی۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی، آنسو موتی کی ٹوٹی لڑی کے مانند گر رہے تھے۔ دی تو پریشان نہ ہو، تیرا سائیں میرے شوہر کے ساتھ باہر گیا ہے گھر والوں کو فون کرنے کے لیے، مگر ان کے پاس اور میرے پاس تو فون ہے، وہ جیسے بیچ گئی تھی، آدم کی ذات کو لے کر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تو صحیح کہہ رہی ہے، مگر تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ جس وقت ہوا اس کے کئی گھنٹوں بعد آپ کو بقول تیرے سائیں کے ہوش آیا اور وہ بے دہانی میں ہی اپنا موبائل اور تیرا پرس باقی چیزیں گاڑی میں ہی بھول گیا، اور جب صبح سویرے گاڑی میں دیکھنے گیا تو وہاں سے تمام قیمتی اشیاء غائب تھی، کوئی لے اڑا موقع سے فائدہ اٹھا کر۔ تو پریشان نہ ہو، یہ سب چیزیں تو آنی جانی شے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کر، تجھے اور تیرے سر کے سائیں کو اللہ نے ہر طرح سے محفوظ رکھا، زندگی دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خرم نے جھٹ خدا کے آگے شکر ادا کیا، ابھی ہم لوگ کس جگہ پر ہیں؟ وہ چہرے پر پریشانی لیے گویا ہوئی، بیٹا ہم لوگ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں بنی ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، میں غریب عورت دن میں ایک بنگلے میں کام کرنے جاتی ہوں شہر کی طرف، اور میرا شوہر کباڑیا ہے۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں جہاں سگنل کا پہلے ہی بہت مسئلہ ہے، اوپر سے کل رات ہونے والے بارش نے مزید خرابی پیدا کر دی ہے۔ تیرے سائیں نے میرے انہوں کے موبائل سے کئی دفعہ اپنے گھر والوں کو فون کرنا چاہا مگر سگنل نہ آنے کی وجہ سے بات نہ ہو سکی، اور اب وہ دونوں تھوڑا سا فاصلے پر موجود پیٹرول پمپ کی جانب گئے ہیں تاکہ وہاں سے فون کر کے گھر میں اطلاع کر سکیں۔ ابھی بھی کئی تار باہر ٹوٹے پڑے ہیں تیز آندھی اور تباہی کی وجہ سے۔ خرم نے آس پاس نظر دوڑائی، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، چھت پہ ٹین کی چادر پڑی ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے چھت سے ہلکا ہلکا پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر اپنی ہنسا حال چیخا بیان کر رہا تھا، یہ لے دی ہلدی والا دودھ لے، رات سے نہ جانے تم لوگوں نے کب سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ سادہ سے خاتون اس کے لیے نیم گرم دودھ لے کر آئی تھی۔ میں نہیں کھا سکتا، پلیز آپ مجھے جلد سے میرے ڈائناسور تک پہنچا دیں۔ کیا بولا تو نے؟ ڈمپل ٹون، میرا مطلب ہے میرے شوہر تک پہنچا دے۔
خرم سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا کہا الفاظ نہیں سمجھ سکی۔ اس نے خود بے ضبط کے کئی بند باندھتے ہوئے وہ حد امکان کوشش کر ہی دے کہ ٹوٹ کے بکھرنے نہ پائے۔ ابھی وہ دور گئے ہیں فون کرنے کے لیے، تم جب تک اپنے خالی معدے میں کچھ تو اتارو۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس میرے شوہر کے پاس جانا ہے۔ خرم کسی چھوٹے بچے کے طرح ضدی لہجے میں بولی۔ ابھی وہ زور زور سے بار بار یہی گردان کر رہی تھی کہ مجھے ڈائناسور کے پاس بھیج دو، جب ایک ادیر عمر آدمی کے ساتھ اس کو آدم اندر آتا دکھائی دیا۔ نم پلکوں سے دھندلا دھندلا سا آدم کا عکس اس کے نظروں کے سامنے جھلمل کر رہا تھا۔ خرم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی تھی اور بے ساختہ چارپائی سے اٹھ کر آدم کی طرف لپک گئی تھی۔ میرے ڈائناسور، آپ آ گئے۔ آپ کہاں تھے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی ٹڈی کتنا روئی ہے؟ وہ آپ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز آئندہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ خرم آس پاس سے بے نیاز آدم کے گرد اپنے نازک سے بازو کی مدد سے آدم کی کمر کے گرد حصار باندھ چکی تھی اور اب اس کے سینے سے لگی انتہائی قریب، اتنا کہ آدم اس کے وجود کی مسحور کن خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ چلو سائیں جی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ زبیدہ خاتون خاموشی سے شوہر بیٹی کو لے کر باہر نکل گئی تھی۔ ٹڈی تم کیوں اتنا روئی ہو؟ دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اس کے آنسو پونچھ کر بولا۔ اس نے جیسے اپنی نم پلکیں اٹھا کر دیکھا، اس کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ یہ کیسے لگی؟ وہ آدم کے سر پر بندھی پٹی کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ اس کی بندھی پٹی سے ابھی بھی خون کے چند نشانات جھلک رہے تھے۔ وہ آدم کی چوٹ دیکھ کر ایک دفعہ بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو اس کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ خرم گڑیا میں ٹھیک ہوں۔ آدم اس کا بازو کے حصار میں لیے چارپائی پر لایا احتیاط سے لٹا چکا تھا اور اب وہ اس کو ہوش میں لانے کی ایک دفعہ پھر سے تگدو کر رہا تھا۔ آج اللہ نے مجھے کس قدر خوشی سے نوازا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ بہت غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ہم اپنے کمرے میں بیٹھا تہجد کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ پورا کمرہ آج کا دن بعد تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا، ورنہ وہ رات دن بس اندھیرے کی لیمپ جلائے رکھتا تھا۔ اندھیروں سے اس نے گہری دوستی کر رکھی تھی۔ جب اس کا نکاح ہوا اس وقت حسام محض 14 سال کا تھا، جبکہ آیت 5 سال کی۔ ایک دن فلک کا اچانک راحیل کے گھر فون آیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ فون راحیل نے اٹھایا تھا۔ جی میں فلک بات کر رہی ہوں۔ جی محترمہ، کہیے آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ راحیل گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی کوئی تھوڑی دیر بعد ایک اہم میٹنگ تھی۔ مجھے راحیل صاحب سے بات کرنی ہے، میں شرجیل کی بیوی بول رہی ہوں۔ ہاں میں راحیل بات کر رہا ہوں، مگر میں کسی بھی شرجیل نامی شخص سے قطعی بھی واقفیت نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر راحیل فون رکھنے ہی والا تھا۔ پلیز بھائی صاحب، آپ ایک بھائی بن کر نہیں تو ایک تایا کی حیثیت سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تایا؟ راحیل نے فلک ادا کیا گیا جملہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جی بھائی صاحب، شرجیل کی ایک بدقسمت بیٹی بھی ہے جو کہ صرف اور صرف 5 سال کی ہے۔ اور شرجیل، میری معصوم بچی کو یہ کہتے ہی فلک بری طرح سے رو پڑی تھی۔ باقی کے الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ شرجیل ابھی تک ویسا ہی ہے؟ راحیل کا لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ جی بھائی صاحب، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وقت نے ان کے پنجے مزید تیز کر دیے ہیں ان غلط کاموں میں۔ وہ تہیہ کر بیٹھی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بچی کی زندگی داؤ پر نہیں لگنے دے گی۔